ذرا رک کر سوچئے، اگر آج آپ کی ایک بات آپ کی ماں کے دل کو دکھا دے تو کیا آپ کی ساری عبادت اللہ کے ہاں قبول رہ جائے گی؟ اور اگر آج آپ کے باپ کی آنکھ آپ کی وجہ سے نم ہو جائے تو کیا جنت کا راستہ خود بخود بند نہیں ہو جاتا؟ یہ کہانی صرف ایک بیٹے کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہم سب جنت چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس دروازے کا خیال رکھتے ہیں جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کبریٰ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع۔ دنیا کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر انسان اپنی کامیابی، اپنے خوابوں، اپنی مصروفیات میں گم ہے، وہاں اکثر ایک رشتہ ایسا بھی ہوتا ہے جسے ہم سب سے پہلے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے دنیا سے پہلے اپنے والدین کو ترجیح دی۔ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک سادہ سا گھر تھا، نہ کوئی بڑی گاڑی، نہ کوئی شان و شوکت، لیکن اس گھر میں ایک ایسی دولت تھی جو بڑے بڑے محلات میں بھی نہیں ملتی۔ وہ دولت تھی ماں کی دعا اور باپ کی رضا۔ اس گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا جو دن بھر سخت محنت کرتا، کبھی دھوپ کبھی بارش میں۔ لوگ کہتے اتنی محنت کے بعد تھک جاتا ہوگا، لیکن جب وہ شام کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنی تھکن بھول جاتا، کیونکہ دروازے پر ماں انتظار کر رہی ہوتی اور اندر باپ آنکھیں لگائے بیٹھا ہوتا۔ وہ نوجوان روز ماں کے پاس بیٹھتا، اس کے ہاتھ دباتا، پاؤں سہلاتا اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا۔ ماں کبھی پرانے دنوں کی باتیں کرتی، کبھی اپنی تکلیفیں بیان کرتی، کبھی بس بیٹے کو دیکھ کر خاموش مسکرا دیتی، اور وہ نوجوان جانتا تھا کہ ماں کی یہ مسکراہٹ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ وہ اکثر کہتا، ماں اگر میں دنیا میں کچھ بھی نہ بن سکا تو مجھے افسوس نہیں، بس آپ مجھ سے خوش رہیں۔ ماں آنکھوں میں آنسو لیے دعا دیتی، اللہ تمہیں وہ دے جو تمہارے نصیب میں بھی نہ ہو۔ رات کو وہ باپ کے پاس جا بیٹھتا، خاموشی سے۔ باپ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی دعائیں چھپی ہوتی۔ وہ نوجوان باپ کے پاؤں دباتا اور دل ہی دل میں سوچتا، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی جوانی میں میری زندگی بنانے میں گزار دی۔ باپ کبھی کبھی بس اتنا کہتا، بیٹا اللہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ کرے، اور وہ جانتا تھا کہ باپ کی دعا اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نوجوان جانتا تھا کہ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت میں عظیم عبادت ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ نوجوان کی زندگی میں مشکلات آ گئیں، کام ختم ہو گیا، آمدن کم ہو گئی، لوگوں نے منہ موڑ لیا، لیکن اس نے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ فاقہ کر لیتا، لیکن والدین کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وہ کہتا، رزق اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ راضی ہے تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک رات ماں شدید بیمار ہو گئی۔ نوجوان ساری رات جاگتا، ماں کے سرہانے بیٹھ کر وہ روتے ہوئے کہتا، یا اللہ میری ماں کو شفا دے دے، اگر میری زندگی لے کر اسے زندگی دے دے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تمہاری خدمت ہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ نے اس کی صبر اور والدین کی خدمت کو ضائع نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، رزق میں برکت آ گئی اور لوگ عزت دینے لگے۔ لیکن نوجوان کے دل میں آج بھی ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے والدین کو مجھ سے راضی رکھنا۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے سامنے آواز بلند نہ کریں، ان کے بڑھاپے کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی بات بار بار سنیں اور ان کے لیے روز دعا کریں۔ اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو خدمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، ان کے نام پر نیکی کریں، کیونکہ اولاد کی دعا والدین کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جو اولاد اپنے والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرتی ہے، اللہ اس کے قدموں میں دنیا اور آخرت دونوں رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو آج ہی اپنے والدین کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھام لیجئے اور ان کے لیے ایک دعا ضرور کیجئے۔ اگر آپ ایسی اصلاحی ویڈیوز اور چاہتے ہیں
تو فاطمہ کبریٰ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔